بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارتی سی ڈی ایس جنرل انیل چوہان نے پچھلے دنوں او آر ایف جو کہ آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن ہے اس میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ اندازہ نہیں کر پا رہے کہ پاکستان اور چائنا کتنے کلوز ہیں، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ پاسبل کنورجنس آف انٹرسٹ بٹوین پاکستان، چائنا اینڈ بنگلہ دیش will be a matter of concern for the region, and it will have implications for the region and India. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور چائنا اور بنگلہ دیش کی جو قربت ہے اس کی اس علاقے پر امپلیکیشنز ہوگی اور بھارت کے لیے بھی امپلیکیشنز ہوگی۔ بھارتی سی ڈی ایس کے یہ کمنٹ ایسے وقت پر آئے کہ اس سے چند دن پہلے ہی چائنا میں ایک کانفرنس ہوئی جو کہ پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش کے درمیان تھی، اور یہ تھی 19 جون کو چین کا ایک شہر ہے کن منگ، وہاں پہ کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کے چند سو روز کے بعد ترکی کے وزیر دفاع پاکستان تشریف لے۔ جب ان ساری ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں تو بھارت کے لیے کافی پریشانی بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بھارت کی جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کو قریب لانا مودی صاحب کا ایک غلطی ہی نہیں تھی، بلکہ یہ ان کا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپریشن سندور، جس کے جواب میں پاکستان نے مارکہ حق کیا، اس نے بھارت میں ایکسٹریم درجے کا کنفیوژن پھیلایا ہوا ہے۔ اس کنفیوژن کے بعد مودی صاحب انیشلی تو بڑی جسٹیفیکیشنز لے کے نکلے تھے، لیکن اب کافی عرصے سے پرائم منسٹر مودی خود خاموش ہیں۔ ملٹری لیڈرشپ جو ہے ان کی وہ اسکیپ گوٹ ڈھونڈ رہی ہے، اور ابھی تک انہیں کوئی اسکیپ گوٹ نہیں نظر آ رہی، وہ کہیں بلیم ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اپوزیشن اپنے سکور سیٹل کر رہی ہے، اور جو بھارتی قوم ہے وہ کنفیوز اور پریشان ہے۔ اب واپس آتے ہیں پاک چین بنگلہ دیش اتحاد کی طرف، جسے انڈیا کا کچھ میڈیا جو ہے وہ پاک بنگلہ دیش چائنا ٹروئکا کا نام دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے گرد پاکستان، چین اور بنگلہ دیش مل کر ایک دائرہ تنگ کر دیں گے۔ اگر اس کے کچھ فیکٹس دیکھے جائیں تو جو انڈیا کا ٹوٹل زمینی بارڈر ہے وہ ہے 15,106 کلومیٹر، جس میں سے 3,323 کلومیٹر بارڈر پاکستان کے ساتھ ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ 4,096 کلومیٹر ہے، اور چائنا کے ساتھ 3,488 کلومیٹر ہے۔ اس طرح انڈیا کا جو ٹوٹل بارڈر ہے اس کا 72% ان تین ملکوں کے ساتھ لگتا ہے۔ جو ریمیننگ بارڈر ہے وہ لگتا ہے میانمار کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ، نیپال کے ساتھ اور بھوٹان کے ساتھ، اور وہاں بھی انڈیا کے حالات کوئی تعلقات اور حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ قیمت جو مودی صاحب کی پالیسی آف کانفلکٹ کی وجہ سے بھارت کو ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور یہ ہے وہ مینجمنٹ جو بھارت کے پالیسی میکرز کو اب کرنی پڑ رہی ہے، چونکہ مودی صاحب نے علاقے میں کانفلکٹ کو فروغ دیا، سارک کو ختم کیا، کوآپریشن کو ختم کیا، اور اس کانفلکٹ کا نتیجہ یہ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ جو نئی الائنمنٹ بن رہی ہے اس کی وجہ سے نہ صرف بھارت کے پالیسی میکرز پریشان ہیں، بھارت کی ملٹری لیڈرشپ بہت پریشان ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں وہ اپنا رول کیسے اور کس جگہ پر تلاش کریں، خاص طور پر جب کہ آپریشن سندور اور مارکہ حق کے بعد دنیا ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس ریجن میں دنیا اس وقت پاکستان سے بات کرنا چاہ رہی ہے۔ پاکستان انڈیا کا رول لے رہا ہے اور اس لیڈ فارم میں آ رہا ہے، تو اس لیے یہ بھارتی پالیسی میکرز کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اب جو حالات نظر آ رہے ہیں لگتا ایسے ہے کہ پاکستان انڈیا کے رول کو تبدیل کر دے گا، آہستہ آہستہ لیڈ رول میں چلا جائے گا، لیکن اس لیڈ رول میں جانے کے لیے ہمیں خود بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ انڈیا، ہم جو بھی کہہ لیں، ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کا ایک اپنا وزن ہے، لیکن مارکہ حق کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا پاکستان کو کافی غور سے سن رہی ہے۔ آپ پاک امریکہ ریلیشن شپ کو دیکھ لیں، پاک ایران تعلقات کو دیکھ لیں، مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، پاکستان بنگلہ دیش کو دیکھ لیں۔ ابھی ریسنٹلی چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر سری لنکا گئے، پھر اس کے بعد انڈونیشیا گئے۔ تو جب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، آذربائیجان کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں، چائنا کے ساتھ دیکھ لیں، تو پاکستان بڑی اچھی ڈومینیٹنگ پوزیشن میں آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں بہت ساری محنت کرنی پڑے گی اس ڈومینیٹنگ پوزیشن کو
قائم رکھنے کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے. یہاں سے ایک نیا پاکستان بلڈ ہو سکتا ہے، اور یہ جو تاریخ نے ہمیں موقع دیا اسے ہمیں بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں. ہمیں معاشی طور پر اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، ہمیں اپنی مینجمنٹ کیپیسٹی کو بہتر کرنا ہے، ہمیں ٹیررزم کی لڑائی کو کامیابی سے کسی اینڈ پر پہنچانا ہے، اور اس کے علاوہ جو باہر سے سرمایہ کاری آ رہی ہے اس کو ایسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ پاکستان کے میں سرمایہ کار باہر سے آنا پسند کریں اور پاکستان کی ترقی میں شامل ہوں. ہم نے اگر یہ ساری تیاریاں نہ کی، اپنے آپ کو اس نئی دنیا میں اور نئے موقع کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہ کیا تو شاید تاریخ زیادہ موقع نہیں دیا کرتی. امید ہے پاکستان کے لیے اچھے دنوں کا آغاز ہو رہا ہے اور اچھے دن آئیں گے. بہت بہت شکریہ.